اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ اسٹوڈنٹس کا میرے پاس سوال آیا اور یہ ٹائم بے ٹائم آتا ہی رہتا ہے، ڈسکس ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ بڑا ہی اہمیت کا حامل سوال ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ زیادہ تر ہمارے معاشرے میں اور زیادہ تر ہمارے گھروں میں، زیادہ تر ہم سب کے اندر ایک چیز کا عنصر بہت زیادہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں امتی ہونے کی وجہ سے بخش دے گا۔ اور نیتوں کو ہم اکثر کر یہی لفظ کہتے ہیں، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اور اچھی نیت کے باوجود بھی اگر کوئی ہم کام غلط کر رہے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ہمارے ذہن میں مطلب عنصر جو زیادہ ہے وہ اس چیز کا پایا جاتا ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، یعنی کہ وہ قیامت کے دن جو ہے وہ چھوڑ دے گا۔ اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو کہ بالکل حدیث ہے، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے عرش پر یہ لکھوا دیا کہ اللہ نے اپنے لیے یہ بات لازم کر دی کہ میرے غصے پر میری رحمت غالب ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ کس دن؟ قیامت کے دن میری غصے پر میری رحمت غالب ہوگی۔ اچھا، اس کا بھی بہت فائدہ اٹھایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہم سب اس بات کا بھی بہت فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بھئی دیکھو، آخر کار اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہے نا، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور بالکل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کن لوگوں کے لیے کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ آخر کون سے ایسی صفت کے لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پورا اتر آئے گا۔ اچھا، اب جو قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو معاشرے میں اور جو ہمارے ماں باپ نے اور باپ داداؤں سے جو ہمیں ایک رب کا کانسیپٹ، ایک عقیدہ ملا ہے، وہ بڑا ڈفرینٹ ہے، اور قرآن کا رب بہت ڈفرینٹ ہے۔ یہ دونوں معاشرے کے رب اور رسول، اسی طرح قرآن اور حدیث کے رب اور رسول بہت ڈفرینٹ ہے، دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو قرآن کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ماشاءاللہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ میں ان اسٹوڈنٹس کی بات کر رہی ہوں جو کہ قرآن کو جو دائی اسٹوڈنٹس ہیں، جو صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہی۔ بے شک قرآن کو پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ الگ ہے، وہ بات نہیں ہے، لیکن میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ جو دائی ہیں ماشاءاللہ سے، جو قرآن کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اس وقت ان کے قرآن ان کے سامنے نہیں ہوتا، اور وہ اپنی بات سے، اپنے ذہن سے، اپنے دل میں جو قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اتار دیا ہوتا ہے، ان کی نیت کو جانتے ہوئے، تو وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جہاں پیار، محبت اور جہاں رحم اور کرم ہے، وہیں پر بیلنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اور بہت زیادہ ذوالجلال والاکرام بھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بیلنس کے ساتھ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیلنس کے ساتھ اپنی صفات کو بیان کیا ہے۔ اور اگر آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ قرآن کو بڑا مطلب نوٹس بنانے والے اسٹوڈنٹس کی میں بات کر رہی ہوں اس وقت، بار بار میں اسی لیے یہ بتا رہی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ بس ایک تلاوت کے طور پہ پڑھا، ترجمہ پڑھا اور آگے نکل گئے، نہیں، جو باقاعدہ قرآن کے نوٹس بناتے ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے ڈر کا عنصر زیادہ ہے پرہیزگار لوگوں پر۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی پلی نہیں لیتے اس بات کی کہ اللہ قیامت کے دن بخش دے گا، اور وہ اپنے کارناموں پہ اور کرتوتوں پہ ویسے کہ ویسے سٹک رہتے ہیں۔ نہیں، جو قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جان جاتے ہیں، احادیث میں تھوڑی سوچ بچار کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان جاتے ہیں، تو انہیں یہ بہت اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ سخت حساب لینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے؟
اگر آپ قرآن کو غور سے آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور 18 پڑھ لیں. یہ آپ نے میرا لیکچر سننے کے ساتھ ہی آپ اس کو پاز کریں، پینسل پکڑیں، سورہ نساء لکھیں، النساء لکھیں اور 17-18 لکھ دیں. ٹھیک ہے، آپ فوراً پاز کریں میرے اس کلپ کو جو اس وقت آپ سن رہے ہیں، تاکہ آپ یہ ڈائری میں نوٹ کر لیں. اس کے بعد سورہ نحل کی آیت نمبر 119 اسے لکھ لیں. ٹھیک ہے، لکھ لیا آپ لوگوں نے. اب آپ واپس اس کو پلے کریں اور سنیں آگے، اور ان آیات کو اب آپ پڑھیں. ٹھیک ہے، میرے سامنے اس وقت یہ نہیں رکھی ہوئی، میرے سامنے قرآن نہیں کھلا ہوا. میرا بس دل کیا اس وقت کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں، کیونکہ یہ سوالات اتنے آ چکے ہیں، تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں اس کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں کے جوابات بھی دے دوں. تو اس ٹاپک کو اسی لیے میں نے ڈسکس کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ اس کے اوپر ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے اور میرے پاس پینڈنگ میں سوالات آتے رہتے ہیں. اب آپ ان آیات کو پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو لوگ جاہلیت میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر ان گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں اپنی. اچھا، جاہلیت میں گناہ ہو گئے، نمبر 2 توبہ کرنی ہے. اچھا، خالی توبہ سے کام نہیں چلے گا، پھر کیا کرنی ہے؟ اصلاح کرنی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اور ان ہی کو قیامت کے دن بھی بخشے گا. اب جو اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ہم انسان ہیں اور ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم فرض کریں کہ ایک گناہ کر رہے ہیں. فرض کریں میں عورتوں کی بات کرتی ہوں کہ وہ پردہ نہیں کر رہی یا اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہیں، تو چلیں اس وقت انہوں نے اس گناہ سے توبہ کر لی. ٹھیک ہے، اور اب وہ اپنے آپ کو اسلام کے ماڈسٹی کے مطابق اپنے آپ کو کیری کر رہی ہیں. اچھا، یہاں سے تو توبہ کر لی، اب اپنی اصلاح بھی کر لی، اصلاح بھی کرنی ہے، تو قیامت کے دن اس چیز سے تو چھوٹ جائیں گی. اچھا، اب نمبر 2، اب اس پہ اصلاح کر لی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری پوری چیزوں کی اصلاح ہو گئی. ممکن ہے کہ یہ اصلاح کرنے کے باوجود وہ غیبت کر رہی ہیں. اچھا، اب اس پہ توبہ کریں تو اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، اور یہ غیبت والی بات اور یہ ساری چیزیں ہمیں قبر تک کرنی ہے، تب ہمارے لیے توبہ ہے. دیکھیے، میں قرآن کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں، ابھی اسٹل ہوں، مرتے دم تک رہوں گی. لیکن میں کیونکہ سیکھ بھی رہی ہوں، سکھا بھی رہی ہوں، اور میں صرف قرآن ہی کی نہیں اور بھی دوسرے کتابوں کی بھی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا کام ہی ہے. تو میں ہر وقت سیکھنا چاہتی ہوں اور میں ہر وقت سکھانا بھی چاہتی ہوں، کیونکہ یہ میری پریکٹس ہے بیسکلی، تاکہ میں خود اپنی پٹڑی پہ رہوں. کیونکہ میں اگر سکھاؤں گی نہیں تو میں اپنی پٹڑی سے اتر جاؤں گی. کیونکہ جب بندہ سکھا رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ ریمائنڈر ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بات جو تم کہہ رہی ہو یہ تمہیں خود کرنی ہے، ورنہ قرآن کی آیت کے نیچے میں آ جاؤں گی کہ تم جو کہتے ہو وہ خود کیوں نہیں کرتے. یہی حال تھا یہود کے علماء کا، اور یہی آج ہمارے علماء کا بھی حال ہے. اچھا، میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن، میں نے قرآن میں یہ چیز نوٹ کی کہ جتنا عنصر اللہ تعالیٰ نے جس بھی پیغمبر کو کہا، پہلے کہا ہم نے آپ کو ڈرانے والا دین خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا. اچھا، زیادہ عنصر آپ کو ملے گا ڈرانے والا. اور آپ یہ بات نوٹ کریں گے کہ دیکھیں جب تک ہمیں ڈر نہیں ہوگا نا اللہ کا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ڈرائیں نہیں، آپ ڈراتے ہیں، آپ متنفر کرتے ہیں اللہ سے، آپ اللہ سے دور کر دیتے ہیں لوگوں کو، اور آپ اس طرح کی باتیں کر کے خوف پیدا کر دیتے ہیں. او جی جناب، میں نہیں کر رہی. آپ ذرا قرآن تو پڑھیں، ایک دفعہ دورہ تو کریں ترجمے کے ساتھ، اور ذرا نوٹس بنانا شروع کریں. توبہ کی اور خوف کی آپ آیات صرف جہاں جہاں وہ آیات آتی جائیں آپ صرف ان کو نوٹ رائٹ ڈاؤن کرتے جائیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا. خوف کا عنصر جب تک نہیں ہوگا انسان غلط کاموں سے کبھی بھی نہیں رکے گا. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں، بڑی آسان سی مثال ہے. فرض کریں کہ اگر ہمیں شریعت سے، اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے، یہ فار دا سیک آف آرگیومنٹ میں بات کر رہی ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے آپ یہ سوچیں کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ بات آپ نکال دیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن میں صرف. ٹھیک ہے، یہ نکال دیں کہ بس ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں گزاریں، اور آپ کو جو ہے وہ
اچھے کام کریں گے تو جنت مل جائے گی، لیکن اگر برے کام کر رہے ہیں تو جہنم ہے ہی نہیں، یعنی کہ جہنم اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی نہیں ہے. ایک سیکنڈ کے لیے ایسا سوچ لیں. ٹھیک ہے. اور اچھے کام آپ کریں تو آپ کو جنت مل جائے گی، لیکن اگر اچھے کام آپ نہیں کریں اور اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی کہ آپ کی آدھی ٹانگیں ننگی ہیں، آپ ٹخنے اور ٹانگیں آدھی ننگی کر کے غیر محرموں میں گھومیں، بغیر دوپٹے کے گھومیں، سنگار کر کے گھومیں، بے نمازی ہو کر گھومیں، آپ جو ہے وہ غیبت کرتے ہوئے گھومیں، آپ جو مرضی کرتے ہوئے گھومیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، اب جس کی جو مرضی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ ہو کہ آپ جہنم ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں کیا جنت حاصل کرنے والے لوگوں کا ریشو زیادہ ہوگا یا کم ہوگا؟ واللہ 100 میں سے مشکل سے 10 لوگ ہوں گے جو جنت کی محبت میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر لیں گے. اگر جہنم کو آج آپ جہنم کا خوف نکال دیں، اگر آج جہنم کو آپ بالکل نکال دیں اور آپ قیامت کے دن کی سختیاں نکال دیں، آپ دیکھیں دنیا میں کیا تماشا ہوتا ہے. ابھی بھی تو خیر کچھ کم نہیں ہے کیونکہ آخری وقت ہے یہ. آپ کے دل میں خوف ہی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کو جہنم کا ڈر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے تھے، اللہم اجرنی من النار، جسے ہم اللہم اجرنا من النار بھی پڑھتے ہیں، کہ جمع کا صیغہ کہ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا عثمان قبرستان جا کر روتے تھے کہ میں نے یہاں آنا ہے اور یہاں سے میرا سفر شروع ہوگا. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جب انسان مرے گا تو اصل میں اس وقت وہ جاگ جائے گا، اب بھی وہ مرا ہوا ہے دنیا میں، لیکن جیسے ہی قبر میں جائے گا وہ جاگ جائے گا. یہاں سو رہا ہے، قبر میں ایک دم جاگ جائے گا، پورے چاکو چوبند ہو کے پورے کے پورے سینسز اس کو آ جائیں گے. اس وقت اس کو پتا چلے گا. ٹھیک ہے. بی بی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روتی تھیں کہ قیامت کے دن قبروں سے برہنہ اٹھیں گے، تو انہوں نے اپنا منہ چھپا لیا اس بات کو شرم کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہ کیا ہم سب ایسے برہنہ اٹھیں گے قبروں سے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو اما عائشہ نے کہا کہ پھر تو ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھیں گے لوگ. آپ نے فرمایا کہ اس وقت کسی کو کوئی ایک دوسرے کو دیکھنے کی کوئی تمنا نہ ہوگی، ہر کوئی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا. ٹھیک ہے. سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین رحمت اللہ علیہ روتے تھے کاش میں کوئی تنکا ہوتا کہ میرا معاملہ ختم ہو جاتا. کیا انہیں نہیں معلوم تھا اللہ کی محبت کا؟ یہ تو اس قابل تھے کہ یہ اللہ کی محبت کی پلی لیتے، فائدہ اٹھاتے اللہ کی محبت کا، کیونکہ ان کے تو کام بھی ویسے تھے. انہوں نے تو اپنی بیویوں کے، اپنی بیٹیوں کے، اپنی عورتوں کے ناخن تک نہیں دیکھنے دیے کسی کو. وہ تو خود ایسے لوگ تھے کہ جو اللہ کی محبت کے دعوے کرتے پھرتے تو واقعی سمجھ میں آتی بات، لیکن وہی لوگ جو اللہ کے سب سے برگزیدہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ رو رہے ہیں کہ کاش میں کوئی صحابی کہہ رہے ہیں خلفائے راشدین میں سے ہیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق، وہ فرما رہے ہیں کہ کاش، ایک کہہ رہے ہیں کہ میں گھاس ہوتا، ایک کہہ رہے ہیں میں تنکا ہوتا. آپ دیکھیے خوف کا عالم دیکھیے. اور یاد رکھیے گا آج جتنے بھی ہم جو خراب ہوئے ہیں اسی وجہ سے، او جی رب بڑا معاف کرنے والا ہے، او جی وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہی لاڈ لڈیے کر کر کے یہی کام یہودی قوم نے کیے. اور وہ کہتے تھے، آپ قرآن میں پڑھ لیجئے، وہ کہتے تھے ہمیں اللہ اگر ڈالے گا بھی نا جہنم میں تو 2-4 دن کے لیے اور پھر نکال لے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات نقل کرنے کے بعد ان کی کہا کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے کہ اللہ میں نے ایسا فرمایا؟ کوئی ثبوت ہے؟ کوئی عہد و پیمان ہے میرا تمہارے پاس؟ یہی کام ہم نے پکڑا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 4 نمازیں پڑھ کے اور کچھ صدقہ خیرات کر کے، کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جنت کے اعلیٰ مقاموں میں بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور باقی ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں. اگر یاد رکھیے گا آج میری ایک بات، اگر یہاں اس دنیا میں
جو شخص بھی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کی زندگی گزارے گا وہ آخرت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، اور جو یہاں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا وہ آخرت میں بڑے برے گھاٹے میں ہوگا۔ اب یہ ایک ایسا پیمانہ ہے کہ جب بھی آپ کا دل کسی بھی چیز پہ کر رہا ہو، آپ اسے قرآن اور حدیث کے شیشے میں ناپیں، آپ دیکھیں اس پیمانے میں اس کو ناپیں کہ کیا یہ جو کام میرا دل اور میرا دماغ کرنے کو کہہ رہا ہے، یا لوگ یا شوہر یا بیوی یا بچے یا رشتہ دار یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پھنسے ہوئے ہیں وہ لوگ یہ کرنے کو کہہ رہے ہیں، اور یہ پیمانہ یہ کام کرنے کا اگر قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے تو بلا جھجک کیجئے آپ۔ لیکن اگر دیکھیے کہ اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے یا آپ کا شوہر کہہ رہا ہے یا آپ کی والدہ کہہ رہی ہیں یا آپ کی اولاد کہہ رہی ہے یا کوئی بھی کہہ رہا ہے یا آپ کا جہاں پہ آپ کی گوٹی پھنسی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پیمانہ قرآن اور حدیث کے مطابق فٹ نہیں بیٹھ رہا تو آپ اسے چھوڑ دیجئے۔ یہ کہنا بڑا آسان لیکن کرنا ناممکن، لیکن اللہ والے ان کے لیے اللہ آسان کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے بندے ہیں نا چنے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے، وہ بڑے سے بڑا پہاڑ جو ہے نا وہ کر جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہنا کہ جی نہیں آہستہ آہستہ ہی ہم آتے ہیں، بے شک انسان اللہ کی طرف آہستہ آہستہ ہی آتا ہے، لیکن ایک بات اور بھی مت بھولیے گا، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا آہستہ آہستہ ہو جائے گا، ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہدایت دیتا ہے، ایک دم سے تو نہیں ہو جاتا، تو وہ لوگ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ موت آہستہ آہستہ نہیں آتی، موت اچانک آ جاتی ہے۔ تو یہ شیطان کے الفاظ ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے ہم قدم لے کر اس طرف آئیں گے۔ جب آپ نے فیصلہ کر لیا نا، جب آپ کا اندر روشن ہو جاتا ہے نا، آپ کہتے ہیں ایسی کی تیسی، میں نے اللہ کے راستے کو اب پکڑا ہے تو میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو انفرادی طور پر، جیسے اب کوئی فوت ہو گیا، آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، وہ 40ویں کر رہے ہیں، برسیاں کر رہے ہیں، آپ انہیں ایک دفعہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیں گے، وہاں آپ کا ان کے اوپر بس نہیں چل رہا، آپ ادھر دروغہ نہیں لگے ہوئے، ٹھیک ہے نا، آپ ان کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ بتا دیں اور آپ وہاں سے آ جائیں، آپ کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ اثر پڑتا ہے جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اور جب ہمارے گھروں میں قرآن و سنت کے خلاف کام چل رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں فرق پڑتا ہے۔ تو اس وقت ان کاموں سے آپ اعلاناً بری الذمہ ہو جائیں، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کی اس آیت کو آپ اور میں فراموش نہیں کر سکتے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اب وہ بیوی ہے، شوہر ہے، یہ دونوں ہیں، ان دونوں سے پوچھا جائے گا ان کے گھر والوں کے بارے میں۔ اس لیے گھر والے مانتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں مانتے تو ان کو یہ بات بتا دیں کہ میں تمہارے اس کام سے آوازار ہوں، بری الذمہ ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اس بات پر پوچھے گا، تو میں یہ بات اللہ تو گواہ رہنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ کیا تھا نا اللہ کو کہ اللہ میں نے تیری امت تک ساری باتیں پہنچا دی، اللہ تو گواہ رہنا۔ اسی طرح آپ بھی، ہم بھی اپنے پیاروں کو یہ بات بتا دیں، جب بھی کوئی غلط چیز دیکھیں انہیں کہہ دیں کہ دیکھو میرا کام تھا تمہیں بتا دینا، پہنچا دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنچا دیا تھا، عمل وہ نہیں کروا سکے تھے، میں بھی تمہیں عمل تو نہیں کروا سکتا یا کروا سکتی، البتہ اب میں تمہارے اس عذاب سے، اس گناہ سے بری الذمہ ہوں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ ڈر انسان کو جنت کے قریب زیادہ تیزی سے لے کے جائے گا، بجائے کہ آپ پیار محبت کی باتیں کریں۔ یہ پیار محبت کی وجہ سے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کر دیا لوگوں نے، یہ پیار محبت ہی ہے نا۔ لیکن جو لوگ ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، وہ شرک کو انہوں نے گہرائی تک سمجھا، ہر نٹی گٹی گہرائی تک پہنچے کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، کتنی قسمیں ہیں، ہر جگہ سے مجھے بچنا ہے۔ کیا تعویذ کیا ہے؟ ایک دھاگا ہے نا، وہ تک لٹکانا پہننا شرک ہے۔ پرہیزگار تو تعویذ تک سے ڈرتے ہیں،
کہ یہ تک اگر کسی نے لٹکایا تو یہ تک شرک ہے. کالی ڈوری ہاتھ میں باندھی ہوئی ہے تو وہ تک شرک ہے، کیونکہ آپ نے اس کالی ڈوری پہ اپنا اعتقاد کر لیا کہ یہ مجھے جو ہے نظر بد سے اور حادثوں سے محفوظ رکھے گی. آپ نے اس طاقتور، یہ 7 آسمان 7 زمینیں بنانے والے رب اور اس کے علاوہ سب کچھ بنانے والے رب کو آپ نے کم جانا، نعوذ باللہ، ایک ڈوری کی اوقات میں. تو یاد رکھیے گا، ڈر آپ کے اندر ہوگا تو آپ اللہ کی جنت تک پہنچیں گے، اللہ کی رضا تک پہنچیں گے. ڈرنے والے، آپ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر پڑھے، اتنا روتے تھے، چھوٹے سے تھے، ابھی بچے تھے، اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا روتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات رات کھڑے رہتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے اور آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی تھی، داڑھی تر ہو جاتی تھی. ڈر، خوف، یہ آپ کو اللہ سے، اور پھر اس کے بعد محبت پیدا ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، جو محبت پہلے پیدا ہو جائے، اس محبت کے پیدا ہونے کے بعد ڈر نہیں آتا، ڈر خوف نہیں رہتا اللہ سے. ہاں، اگر پہلے ڈر اور خوف پیدا ہو جائے اللہ کا اور اس کے بعد محبت ہو، واللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے. پہلے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کیجئے، پھر اس کے بعد پھر کیجئے اللہ سے محبت. پھر آپ کو اللہ سے محبت کرنے کی تمیز آ جائے گی، پھر ہمیں اللہ سے محبت کرنے کا سلیقہ آ جائے گا کہ اب ہم اللہ تعالیٰ سے اب ہم محبت کریں. کیونکہ اب ہمیں پتہ چل گیا نا، پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک تو کریں، ریڈی تو کریں، ہے نا. ہم جب کسی کے یہاں جاتے ہیں یا کوئی آتا ہے، اس سے ہم ہاتھ ملانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ہم پہلے سے ہی ہاتھ یوں کر کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی آتا ہے تو ہم اس وقت اپنی نشست سے اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اسے ہاتھ ملاتے ہیں، اس کے گلے ملتے ہیں، ہے نا. اس لیے پہلے اپنے آپ کو ہمیں گروم کرنا ہے، اللہ کا خوف پیدا کر کے، اللہ کا ڈر پیدا کر کے، اس قیامت کے دن کو ذہن میں رکھ کے، اس قبر کو ذہن میں رکھ کے، ٹھیک ہے، اس دن کو ذہن میں رکھیں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سوا. اس دن کو ذہن میں رکھیں کہ آج ہمارے جو یہاں حلیے ہیں، آج ہمارے جو یہاں پر کام ہے، کیا ہم اس حلیے کے ساتھ، میں عورتوں کو زیادہ تر یہ کہتی ہوں کہ آج آپ کا جیسا بھی حلیہ ہے، چاہے باہر ہو چاہے اندر ہو، آج آپ کی بیٹیوں کا، آپ کا، کسی کا بھی جیسا بھی حلیہ ہے، آپ کیا قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر پہ اس حلیے میں مل سکتی ہیں؟ اور خاموش ہو جاتی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ نہیں دیکھو، ہمیں بھی تو اتنے ہم نے بھی تو سب کچھ کر کے آج جو ہے وہ، آج ہم بھی تو، اللہ نے ہدایت دے دی نا. یہ تو ویری گڈ، دے دی، نہ دیتا تو؟ اور کیا معلوم کہ جو آج یہ کر رہے ہیں گناہ اور معاملات ایسے ہو رہے ہیں، ان کو آگے زندگی ملے نہ ملے، ہدایت ملے نہ ملے. ہمیں تو الحمدللہ اللہ نے زندگی اتنی رکھی تھی، اللہ نے ہدایت دے دی، زندگی بھی تو تھی، زندگی بھی تو ہونی چاہیے. تو ہم تو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ شکر اس سے پہلے نہیں مر گئے، ورنہ جہنم میں چلے جاتے. اور پھر بچیوں کا ایک اور بھی بڑا وہ ہوتا ہے کہ ہاں خود تو اپنی زمانے میں سب کچھ کر لیا، اپنے دور میں خود سارا کچھ کر آ کے اب جو ہے اب اللہ اللہ کر رہی ہیں، تو اب ہمارا وقت آیا تو اب ہمیں کہہ رہی ہیں ابھی سے اللہ کے راستے پہ چل پڑو. افسوس در افسوس ہوتا ہے جب ہماری بچیاں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. واللہ میں ان کو، ایسی بچیوں کو صرف یہی، ہمیشہ میرا یہی جواب ہوگا، کیونکہ میرے پاس یہ سوالات آئے ہیں، اس لیے میں ان کے جوابات دے رہی ہوں کہ ان بچیوں کو میرا صرف یہ بہت ہی ایک کیا کہنا چاہیے، ایک میری ریکویسٹ ہے ان بچیوں کو، یہ میری ریکویسٹ ہے کہ وہ صرف یہ سوچیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو اپنے دور میں سب کچھ کر لیا، اب آپ کو یہ جو ہے، اب آپ کو یہ اللہ کا راستہ مل گیا، آپ نے قرآن پڑھ لیا تو اب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور اب آپ نے تو پردہ اب کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے، چلیں کسی نے 25 یا 30 سال میں بھی شروع کیا تو 30 سال میں کر تو لیا، 30 سال سے اس کے ثواب کا سلسلہ تو شروع ہو گیا نا، گناہ بخشنے کا. پچھلے گناہ اس کے بخشے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ جس چیز پہ توبہ کرتے جاتے ہیں آپ کے پچھلے گناہ بخشے جاتے ہیں، وہ بھی نیکیوں میں بدلے جاتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ فرقان کی. ٹھیک ہے،
تو میں ان بچیوں سے یہی کہوں گی کہ کیا آپ کو وہ گناہ کرنے ضروری ہیں؟ ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں تھا. میں باقیوں کی بات چھوڑتی ہوں، میں ان بچیوں کو اپنی مثال دیتی ہوں. میں نے 25 سال کی عمر میں جو ہے وہ قرآن کو الحمدللہ پڑھ لیا تھا، ترجمہ پڑھ لیا تھا. اور میں نے مطلب ہضم تو نہیں ہو رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہونا شروع ہوا. اور جو ہے 27-28 سال کی عمر سے میں نے الحمدللہ اپنا علمی سفر شروع کر دیا تھا. تو یہ بھی ینگ ایج ہے، یہ جوانی ہی کی ایج ہوتی ہے. جو جنتی بھی جو ہے وہ 33 ایئرس کی جو ہے وہ ایئرز میں جنتی ہوں گے. ان کی عمر 16 یا 17 18 20 سال نہیں ہوگی، 33 سال کے جنتی ہوں گے. جوانی اس کو کہتے ہیں. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے راہ تو دکھا دی نا الحمدللہ. اگر میں وہی سوچتی رہتی کہ اچھا جب ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ ہدایت دے دے. اللہ نے میں بھی دعا کرتی تھی. قرآن پڑھا، ایک قدم آپ کو اٹھانا پڑتا ہے. میں نے صرف ایک دفعہ کے لیے پڑھا تھا قرآن، لیکن ایک دفعہ جو پڑھا اور وہ جو اللہ کی رحمت مجھ پہ برس پڑی، میں اس قابل تو نہیں تھی. الحمدللہ وہ ایک دفعہ، حالانکہ سوچا ایک دفعہ تھا کہ یا اللہ بس یہ ایک دفعہ پڑھ رہی ہوں، اس کے ذریعے مجھے بخش دینا. وہی معاشرے والی سوچ، وہی جو باپ دادا سے، والدہ سے، والد سے اور معاشرے سے ملی تھی، وہی سوچ کے ساتھ پڑھا. لیکن قرآن نے مجھے پکڑ لیا. یہ مجھ پر اللہ کا رحم تھا. لیکن ایک قدم میں نے اٹھایا تھا کہ یہ ایک دفعہ پڑھ لوں پورا دل لگا کے. واللہ پھر اس کے بعد جو ہے آن اینڈ آف اڑتی مطلب پٹڑی پہ چڑھنا اترنا ہوتے ہوتے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس قرآن نے ایسا کشش کے ساتھ کھینچا. کوشش آپ کے ہاتھ میں. اگر میں کوشش نہیں کرتی، میں کبھی بھی آج اس لیول پر نہیں آتی کہ میں آج سیکھ رہی ہوں اور سکھا رہی ہوں. آج میرا مشن ہی یہ ہے کہ میں ایک دائی ہوں، اور میرا مشن یہ ہے کہ میں نے اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو انشاءاللہ جنت کے راستے پہ چلانا ہے، صراط مستقیم پر چلانا ہے. کوشش 100% دینی ہے. اب جتنی اللہ قبول کر لے، اور اللہ توفیق دے گا، اللہ آگے مدد کرے گا. تو یہ تبھی ہوتا ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ابھی تو جوانی ہے، اب آگے جا کے ہم بھی توبہ کر لیں گے، تو دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی اپنی عمر نہیں لکھوا کر آیا. اس لیے یہ وقت غنیمت ہے، یہ صحت غنیمت ہے. اس کو اور اس جوانی کو غنیمت سمجھیں. کتنے جوان لوگ چلے جاتے ہیں، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ میں، کبھی کوئی بیماری میں. جوان جوان بچے میں نے جاتے ہوئے دیکھے ہیں. اس لیے ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ توبہ کس وقت قبول، توبہ کرنے کا موقع آئے گا بھی یا نہیں. ہمیں نہیں پتا. اس سے پہلے ہماری روح قبض کر لی جائے، اور پھر بغیر توبہ کے تو جو گیا تو وہ تو پھر گیا. اس لیے اللہ کا خوف رکھیے. اللہ کا ڈر آپ کو جتنا ہوگا نا، اتنا زیادہ آپ اللہ کے قریب آئیں گے. کیونکہ میں نے آپ کو بڑی سمپل سی مثال سے سمجھایا ہے کہ اگر آج آپ جہنم کا کانسیپٹ قرآن سے نکال دیں، آج آپ نعوذ باللہ، میں یہ اس لیے صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، قرآن کے ایک زیر زبر ایک لفظ بھی کوئی کسی کی ہمت نہیں ہے نکال سکے. میں صرف سمجھانے کے لیے اللہ سے استغفار کر کے کہہ رہی ہوں کہ ایک سیکنڈ کے لیے ایسی سوچ رکھیں کہ ایسا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. جہنم کا کانسیپٹ نہیں ہے. البتہ جو نیکیاں کریں گے ان کو جو ہے جنت مل جائے گی. تو واللہ آپ مجھے بتائیں آپ کا اور میرا کیا حال ہوتا. کیونکہ اب ہمیں ڈر خوف ہی نہیں ہوتا نا. ہمیں ڈر خوف ہی نہیں ہوتا. ہم دنیا میں بھی، آپ کو پتہ ہے کوئی آج کوئی کسی کا قتل کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھائی مجھے تو جو ہے پولیس پکڑ کے لے جائے گی، اور مجھے تو جو ہے کیس بھگتنے پڑیں گے، مجھے تو جو ہے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا. یہ قانون ایک ہے نا جس کی وجہ سے ابھی کرائم ریٹ کا یہ حال ہے کہ پھر بھی سنبھالے نہیں جا رہے. اور اگر یہ ہوتا ہی نا تو پھر کیا حال ہوتا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ تو ابھی بھی ہے. تو یاد رکھیے گا یہ کانسیپٹ اگر نہ ہوتا تو آج بڑے بڑے ایمان والے بھی جو ہے نا وہ بڑا ظلم کر رہے ہوتے، جبکہ آج ایمان والے بہت کم ہیں. اس لیے یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سورہ المارج ہے، آیت ہے کہ بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگر آپ قرآن میں مطالعہ کریں نا، اللہ کی جہاں رحمت ہے وہاں پہ اللہ کا غصہ اور غضب بھی بہت ہے.
اور اللہ کی رحمت قیامت کے دن انہی لوگوں پر ہوگی جو اللہ نے کہا نا کہ مجھ پر میرے غصے پر میری رحمت غالب ہوگی، تو وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو توبہ کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے، ان کے لیے اللہ کی رحمت ہوگی، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو باغی ہوں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ہم امتی ہیں تو قیامت کے دن ہماری جو ہے وہ ہمیں جنت بھی مل جائے گی۔ نہیں، یہاں اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں تو آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی، اور اگر یہاں اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے تو پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی، اور اللہ کی مرضی قرآن ہے، وہ اب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بڑا سمپل سا فارمولا بتا دیا ہے، کیونکہ دیکھیں بیلنس ہے، خالی اللہ کا خوف بھی نہیں چل سکتا اور خالی اللہ کی محبت بھی نہیں چل سکتی۔ اس کا فارمولا آپ یہ کر لیجئے جو میرا آزمایا ہوا ہے، اللہ کا خوف رکھیے بے تحاشا، اور اپنے غلط کاموں کو سیریل وائز چھوڑتے جائیے، اور جب آپ کو پتہ چل جائے نا کہ میں نے 100 میں سے ایٹ لیسٹ 50 to 60% بھی جو ہے نا وہ اپنی لسٹ کو کور کر لیا ہے، آپ کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کی محبت جو قدرتی طور پر پیدا ہوگی نا، اس کے کیا کہنے، آپ ولی بن جائیں گے، ہم ولی بن جائیں گے۔ ولی کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے، ولی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست۔ ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ اور اس کا رسول اور اس کی شریعت یاد آ جائے، اسے ولی کہتے ہیں۔ ولی کا مطلب ہے دوست، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر اللہ کے ولی بننے والے لوگوں کے کتنے لوگوں کی ایم ہے کہ وہ اللہ کے ولی بن جائیں۔ عبادت کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ عبادت کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، اشراق پڑھ لیں، یہ عبادت کوئی بڑی بات نہیں ہے، فرشتے بہت ہیں کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا نا تو اپنی عبادت میں سے جس کو چاہے گا چھوڑ بھی دے گا۔ اصل اللہ کے بندے وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن لے کر چلیں گے، ان پر اللہ کو جو ان کا رتبہ ہوگا نا ایک عبادت گزار پہ، ایک عالم کیوں افضل ہے؟ ایک عالم اس لیے افضل ہے ایک عبادت گزار سے کیونکہ وہ علم والا ہے، اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے، وہ اس علم سے لوگوں کے دلوں کے چراغ روشن کرتا ہے۔ اور وہ کس کے ہوتے ہیں؟ جس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس کو یہ پتا۔ عبادت کرنے والے تو واللہ بہت نیچے لیول پہ ہیں، آپ جتنی مرضی عبادت کر لیں، تہجد پوری رات آپ پڑھتے رہیں، وہ آپ کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس عبادت سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ عبادت کے بدلے آپ کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی نپٹا دے گا۔ آپ کی اصل جو عبادت گزار پہ افضل ہے عالم، اور عالم میں عالم کی بات کر رہی ہوں، علم والا، یہ آج کل کے علماء سو کی بات نہیں کر رہی، علماء کرائم کی بات نہیں کر رہی، میں علماء پرائم کی بات کر رہی ہوں، جو ڈرتے ہیں اللہ سے۔ اور قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ آ گیا جواب؟ ایزیکل 2 آ گیا؟ ایگزیکٹلی، ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں جن کو علم ہوتا ہے۔ تو عبادت گزار پہ اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی ہے علم والوں کو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس نبیوں کا مشن ہوتا ہے، وہ نبیوں پیغمبروں کا مشن لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ عبادت گزار تو صرف اپنے لیے عبادت کر رہا ہے، لیکن علم والا جو ہے وہ لوگوں کے لیے اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 104، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، اس کا سوال ہونا ہے مجھ سے۔ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ آپ دیکھیں کہاں کہاں ان کی قبریں ہیں۔ آپ کو بقیع الغرقد میں سعودی عرب میں بہت کم قبریں ملیں گی، مشکل سے 10,000 سے 15,000 کے درمیان آپ کو صحابہ کی قبریں ملیں گی، باقی سب کے سب باہر ہے۔ کیا کرنے گئے تھے؟ پکنک منانے گئے تھے، ٹور لینے گئے تھے، ورلڈ ٹور لینے گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے؟ آپ کو اور مجھے اسلام پہنچانے آئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ان کے درجے بہت بلند ہیں، یہ نبیوں پیغمبروں کا مشن ہے داعی ہونا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی میرا اتنا دماغ نہیں ہے، میں یاد نہیں رکھتا، یا میرے اندر یہ وہ نہیں ہے، تو آپ کم از کم ایک ٹاپک کو لے لیجئے، اس کے اوپر محنت کیجئے، دکھائیں تو صحیح، اللہ کو دکھائیں۔
اب الحمدللہ مجھے آپ جس ٹاپک پہ بات کریں، میں الحمدللہ گھنٹوں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے انبار لگا سکتی ہوں، کیونکہ یہ گاڈ گفٹیڈ ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، یہ اللہ کا رحم ہے، اللہ کی خاص خاص مدد اور برکت ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، وہ کیا کریں، ایک ٹاپک لے لیں، شرک لے لیں۔ اب ان کو ملٹیپل سارے ٹاپک نہیں پوچھ ان کو کہا کہ آپ ان کے اوپر اپنا دماغ لگائیں، ایک ٹاپک شرک لے لیں، اس کے اوپر قرآن کی آیتیں یاد کریں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر احادیث یاد کریں اور کنونس کرنا سیکھیں اپنے رب کے لیے، تاکہ لوگوں کے اندر آپ بیٹھ کر رشتہ داروں میں جہاں آپ کو کچھ شرک کی حرکت نظر آئے یا نہ بھی نظر آئے، آپ لوگوں تک وہ بات پہنچائیں، آپ اللہ کو اپنی یہ پرفارمنس دکھائیں۔ آپ کا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ میں اپنا کوئی بھی کبھی جب شروع میں اس میں جب لیکچر ریکارڈ کرنے شروع کیے اور لیکچر دینے شروع کیے، تو جب سامنے ہوتے تھے لوگ تو اس وقت مجھے ہوتا تھا کہ جی سامنے ہیں، سارے سن رہے ہیں، لیکن جب میں ریکارڈ کر رہی ہوتی تھی تو میں تو کوئی مشہور تو ہوں نہیں، نہ مجھے مشہوری چاہیے، کیونکہ ایک تو ریاکاری کا ڈر ہے اور دوسرا جان کا ڈر ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں کوئی بھی چیز ریکارڈ کرتی ہوں تو مجھے یہ اس وقت میرا یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، میرا قیامت کے دن یہ ترازو میں ڈال دیا جائے گا، اب چاہے کوئی ایک شخص بھی نہ سنے، آئی ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ، مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ سب سنتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ جو کام کریں وہ اپنے رب کے لیے کریں، لیکن کریں آپ دنیا میں لوگوں کے لیے، وہ اس کو لیتے ہیں ویری گڈ، نہیں لیتے آپ کے رب کا اجر پکا، کیونکہ آپ اپنے ابھی بھی میں جو کچھ کہہ رہی ہوں مجھے پتہ ہے میں اپنے میرا رب سن رہا ہے، اب وہ اس کو لوگوں تک پہنچا دے اور لوگ خود بھی ایفرٹ کر کے اس کو ان کے دلوں میں یہ بیٹھ جائے تو الحمدللہ، اور نہیں کوئی سن رہا تو میرا رب تو سن رہا ہے نا، میں نے اجر تو اپنے رب سے لینا ہے، اور اگر کوئی سن لے گا وہ فائدہ اٹھائے گا، مجھے دعا دے دے گا، تو وہ اور میرے لیے ایک آپ سمجھ لیں کہ اپریشیشن ہو جائے گی۔ تو بہرحال میں اپنی بات ختم کرتی ہوں، کافی ساری باتیں ہو گئیں، یہ ٹاپک میرا خیال ہے کافی مددگار ثابت ہوگا ہم سب کے لیے۔ دیکھیں غلطیاں ہم سب کرتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو میں تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کر دوں گا، لیکن اگر ہم اپنی ہر بڑی غلطی کو بھی چھوٹی غلطی تصور کر کے ان کو کرتے رہیں، اور ہم بڑی غلطیاں جو ہے وہ صرف قتل اور زنا اور جو ہے سود اسی کو سمجھیں، اور باقی چیزوں کو ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں سمجھیں جو جبکہ وہ بھی بہت بڑی ہیں، اور ان کو ہم خود ہی منیمائز کر دیں اور وہ کرتے چلے جائیں، اور ہم کہیں ہم تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کریں نا، عائشہ باجی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اللہ نے فرمایا نا قرآن میں بڑی بڑی غلطیاں، جو ان پرہیزگار ہوتے ہیں نا وہ قرآن کی اس آیت کو ہمیشہ لے کے ڈرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میں ذرہ برابر بھی نیکی ضائع نہیں کروں گا، اور میں ذرہ برابر بھی برائی کو اگنور نہیں کروں گا۔ تو یہ آیت آپ کے اور میرے لیے ہر وقت ایک الارم ہے، اس لیے ہم انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان غلطی کے ایک مکس مادے سے بنا ہے، لیکن ہمیں احتیاط کرنا ہے، پرہیزگاری اور اللہ کا ڈر اور خوف یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے پھر پرہیزگار بندے جو ہے نا وہ غلطیاں بڑی بڑی مشکل سے مطلب وہ بڑی بھول چوک سے ہی غلطیاں کرتے ہیں، اور اگر کر بھی رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت رک جاتے ہیں اور انہیں رپیٹ نہیں کرتے، انہیں رپیٹ نہیں کرتے۔ ایک زبان ایسی ہے جس کے اندر بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ اسے درگزر کر دے گا، کیونکہ یہ ہمارے غیبت اور عیب جوئی اور غلط بات کا نکل جانا، لان تان کر دینا، یہ ساری چیزیں یہ ہر وقت کی چیزیں ہیں، آہستہ آہستہ ہماری پریکٹس ان پہ بھی پھر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہم اگر آج اپنی پکڑیں گے نا، دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بھی جو ہے وہ اپنے اعمال نامے میں لکھنے سے بچا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ بات اللہ میرے دل میں بھی اور عمل کے ساتھ اسے اتار دے، اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے جیسا ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے راضی۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔